السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 صفر، انگریزی تاریخ ہے 11 ستمبر 9/11۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ 11 ستمبر کو تقریب حلف برداری اب پلان کا حصہ نہیں۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل بول نیوز سے بات کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ عبوری کابینہ کی حلف برداری کے لیے تقریب اب پلان کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے قبل 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل ہونے کے دن طالبان نے نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پروگرام میں تھا کہ ہم حلف برداری کی تقریب رکھیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت تھی کہ دوسرے ممالک سے وفد مدعو کیے جائیں۔ ادھر پروٹوکول کے انتظامات کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے وقت درکار تھا۔ دوسری طرف عوام کے لیے سروسز کی بہت ضرورت تھی، اس لیے لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر وزراء کا اعلان کریں۔ وہ اعلان ہو چکا ہے، ابھی وہ تقریب کینسل ہو چکی ہے۔ روسی خبر رساں ادارے تاس کے مطابق طالبان کے کلچرل کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے کوئی تقریب حلف برداری منعقد نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے اسے افواہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی افغان حکومت کی تقریب حلف برداری کچھ روز قبل منسوخ کر دی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ نے پہلے سے ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کی خود کو حراست میں لیے جانے کی تردید۔ افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے خود کو حراست میں لیے جانے کی تردید کی ہے۔ گزشتہ روز انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان نے ڈاکٹر عبداللہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ انڈین خبر رساں ایجنسی ANI کے صحافی نوین کپور نے ٹویٹ کیا کہ چند منٹ پہلے ڈاکٹر عبداللہ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے اس خبر کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں اس صحافی سے کہتا ہوں کہ وہ پیشہ ورانہ انداز میں کام کریں اور شائع کرنے سے پہلے حقائق کو چیک کر لیا کریں۔ ادھر دوسری طرف راشد خان کے جمعرات کو عہدے سے ہٹنے کے بعد آل راؤنڈر محمد نبی آئندہ T20 ورلڈ کپ کے لیے افغانستان کی کپتانی سنبھالیں گے۔ راشد خان نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ تب کیا جب اسپنر نے دعویٰ کیا کہ ابوظہبی اور عمان میں کھیلے جانے والے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کرنے سے پہلے ان کی رضامندی نہیں لی گئی تھی۔ راشد خان نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ سناتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پیغام لکھا تھا۔ ESPN کرکٹ انفو رپورٹ کے مطابق محمد نبی، جنہوں نے پہلے افغانستان کی کپتانی کی تھی، اب T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ خواتین کو حکومتی عہدے دیں گے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرکاری دفاتر فعال ہو گئے ہیں اور جلد ہی خواتین کو شرعی قوانین کے احترام کے ساتھ انتظامی عہدے دیے جائیں گے۔ ARY نیوز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کی نئی حکومت سے متعلق اہم تفصیلات بیان کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں تمام سرکاری دفاتر فعال ہو گئے ہیں اور متعلقہ افسران نے جانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام وزراء بھی اپنے دفتر میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت میں خواتین کی شمولیت سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ عبوری حکومت ہے اور ابھی آغاز ہے۔ افغانستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے، لہٰذا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ دنیا ہمیں تسلیم کر لے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو شرعی قوانین کے احترام کے ساتھ حکومتی عہدے دیں گے۔ خواتین حکومت کا حصہ بن سکتی ہیں، لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بہتر رشتے استوار کیے جانے کو لے کر لگاتار ہو رہی کوششوں کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ فعال ہو گئی ہے، ہم دنیا سے تعلقات رکھیں گے، امریکہ اور دیگر ممالک ہمیں تسلیم کریں اس لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ملک کو ہم سے متعلق کوئی تشویش ہے تو اسے سیاسی طور پر حل کریں گے۔ امریکیوں کے انخلا میں مدد اور تعاون کے لیے قطر اور طالبان کا شکریہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں امریکی شہریوں سمیت 250 سے زائد غیر ملکیوں نے کابل چھوڑا ہے۔ ٹویٹ میں قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ افراد قطری پروازوں کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے کابل روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروازوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے قطر کا شکریہ اور ہم اس کوشش میں طالبان کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
زلمے خلیلزاد کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے شہریوں، دیگر غیر ملکیوں اور افغانیوں کے لیے محفوظ راستے کو یقینی بنانے کے لیے قطر کی حکومت، طالبان اور دیگر سے بات چیت جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل امریکہ نے جمعرات کو طالبان کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد امریکیوں کو پروازوں کی سہولت فراہم کرنے میں تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملے ہون نے اسے ایک مثبت پہلا قدم قرار دیا تھا۔ سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی طالبان کے ہاتھوں قتل۔ پنجشیر میں طالبان مخالف اتحاد میں شامل افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی روح اللہ صالح طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امراللہ صالح کے بھتیجے عباد اللہ نے کہا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا، انہوں نے انہیں گزشتہ روز قتل کیا اور ہمیں تدفین بھی نہیں کرنے دی۔ وہ یہ کہتے رہے کہ اس کی لاش کو یہیں گلنے سڑنے دو۔ طالبان انفارمیشن سروس کے اردو اکاؤنٹ میں لکھا گیا کہ رپورٹس کے مطابق روح اللہ صالح پنجشیر میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ امراللہ صالح اس وقت فرار ہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ طالبان کے خلاف وادی پنجشیر میں مزاحمت کرنے والے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اب تک کی اپنی آخری ٹویٹ 3 ستمبر کو کی تھی، جس میں انہوں نے وادی سے بھاگنے کی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ اپنی مٹی کے ساتھ اور اپنی مٹی کے لیے اور اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ ایک کالم میں امراللہ صالح نے لکھا تھا کہ کابل چھوڑتے وقت انہوں نے اپنے چیف گارڈ سے کہا تھا کہ اگر وہ لڑائی میں زخمی ہو جائیں تو ان کے سر پر 2 گولیاں مار دینا، کیونکہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب جبکہ طالبان کی طرف سے پنجشیر پر حتمی قبضے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امراللہ صالح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ گزشتہ جمعے کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہ آیا پنجشیر میں موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو گئے ہیں، تاحال اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ طالبان نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد جہاں طالبان کی جانب سے حکومت سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے، وہیں مختلف افغان رہنماؤں کے ناموں سے منسوب مقامات کے ناموں کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے دارالحکومت کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا ہے اور ہوائی اڈے سے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بورڈز بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق طالبان نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر بھی زیر گردش ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کی ایک مشہور فیلڈ سے طالبان مخالف افغان جنگجو احمد شاہ مسعود کی تصاویر بھی ہٹا دی ہیں۔ 9/11 حملوں میں سعودی عرب کا کوئی قصور نہیں۔ 9/11 انکوائری کمیشن کے سربراہ تھامس کین نے کہا ہے کہ 9/11 کے حملے کو روکا جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا 9/11 کے واقعات میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ انکوائری رپورٹ جو شائع نہیں کی گئی حرف بحرف پڑھی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ سعودی عرب کا 11 ستمبر کے حملوں میں کوئی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو حملوں کے بارے میں تمام شائع شدہ اور غیر شائع شدہ دستاویزات میں سعودی عرب کو مجرم بناتی ہو۔ کین نے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سعودی حکومت بطور ایک ادارہ یا کوئی سینئر ریاستی سعودی عہدیدار انفرادی طور پر القاعدہ کو مالی اعانت فراہم کرنے میں ملوث رہا ہو۔ کین نے مزید کہا کہ انہیں سعودی عرب کے مقابلے میں ایران کے ممکنہ طور پر 9/11 حملوں میں ملوث ہونے کے بارے میں مزید معلومات ملی ہیں۔ کمیٹی کے ارکان ہر مشکوک لائن کا پیچھا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، چاہے وہ کتنا ہی سفاکانہ یا ناممکن ہو۔ ادھر دوسری طرف امریکہ میں سعودی سفارت خانے نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے خلاف دہشت گرد حملوں سے متعلق خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کے ایک بیان میں کہا گیا کہ مملکت نے گزشتہ 20 سال میں 9/11 حملوں سے متعلق تمام مواد کو سامنے لانے کا بار بار مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت نے ہمیشہ 11 ستمبر کے سانحے کے حوالے سے شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو ان حملوں میں ملوث نہ ہونے کا پورا یقین ہے۔ ان کے مطابق رپورٹ کے شائع کیے گئے 28 صفحات میں کسی بھی جگہ پر سعودی عرب کو ان حملوں میں قصوروار قرار نہیں دیا گیا۔
ایران کے خلاف کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے جمعے کے روز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ IAEA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تل ابیب نے تہران کے خلاف سخت عالمی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا ہے، جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف تہران حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یوپی میں ایک اور مسلم نوجوان کی موب لنچنگ۔ اتر پردیش میں امن و امان ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اگرچہ حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے کہ غنڈہ راج ختم ہو گیا ہے، غنڈے اتر پردیش سے بھاگ گئے ہیں، لیکن اتر پردیش میں خاص کمیونٹی پر مسلسل حملہ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین معاملہ اتر پردیش کے شاملی ضلع کا ہے۔ اتر پردیش میں موب لنچنگ کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ جب سمیر دیر رات کام سے گھر لوٹ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور لنچنگ کرنا شروع کر دیا۔ سمیر کو ادموا کر کے چھوڑ دیا، ہسپتال لے جایا گیا۔ سخت پٹائی کی تاب نہ لا کر سمیر چودھری اسپتال ہی میں دم توڑ گیا۔ سمیر اپنے خاندان کا واحد کمانے والا تھا جسے ہجومی غنڈوں نے جان سے مار ڈالا۔ بارہ بنکی میں اویسی کے خلاف ایک اور معاملہ درج۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کے لیے اتر پردیش میں پریشانیاں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جمعرات کی شب ان کے خلاف فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، کووڈ-19 پروٹوکول توڑنے اور نفرت آمیز تقریر کرنے کے لیے بارہ بنکی میں معاملہ درج کیا گیا تھا، اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بارہ بنکی میں ہی ان کے خلاف ہندوستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کا معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اویسی کے جلسے میں قومی پرچم کو لہرانے کی جگہ ایک کھمبے سے لپیٹ دیا گیا تھا، جو کہ قومی پرچم کی بے حرمتی ہے۔ اس تعلق سے پولیس کا کہنا ہے کہ اویسی کے جلسے کے دوران اسٹیج پر ترنگا لہرانے کی جگہ چوکور کھمبے میں اسے لپیٹنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جمعے کی صبح پولیس سپرنٹینڈنٹ یمنا پرساد نے بتایا کہ 9 ستمبر کو اسد الدین اویسی کے پروگرام میں حکومت کے ذریعے جاری کووڈ-19 ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کافی تعداد میں بھیڑ اکٹھا کی گئی اور انتظامیہ کے ذریعے دی گئی اجازت کی واضح خلاف ورزی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ پروگرام کے دوران نہ تو کسی نے ماسک کا استعمال کیا اور نہ ہی سماجی فاصلے کے ضابطے پر عمل کیا۔ واضح رہے کہ اسد الدین اویسی نے یوپی اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کی طرف سے 100 سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ یوپی میں بی جے پی کی ہر تقریب کی مخالفت کریں گے۔ کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اتر پردیش میں بی جے پی کی ہر تقریب کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع سے لے کر دیہات تک بی جے پی لیڈران کو سیاہ پرچم دکھائے جائیں گے اور ان کی تقریبات کو روکنے کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ یہ اعلان لکھنؤ میں منعقد ہونے والے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ اجلاس میں اتر پردیش کے لیے سنیکت کسان مورچے کی ریاستی یونٹ تشکیل دیے جانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس یونٹ میں کسانوں کی کل 85 تنظیموں میں سے ایک ایک رکن کو لے کر 85 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب ریاستی کمیٹی کا اجلاس 17 ستمبر کو ہوگا۔ اس میں 27 ستمبر کو مجوزہ بھارت بند کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی مزید ضلعی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دے گی جو کہ گاؤں گاؤں جا کر مہم چلائے گی۔ یہ کمیٹی مشن اتر پردیش کے تحت کام کرے گی۔ کسان رہنماؤں نے بتایا کہ تحریک کا خاکہ بنیادی طور پر 3 نقاط پر طے کیا جائے گا۔ ان میں زرعی قوانین کی مخالفت، ایسی سیاسی جماعتوں کی مخالفت جو کسانوں کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی، اور ٹول وصول کرنے کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مقامی مسائل کو بھی اس تحریک میں شامل کیا جائے گا۔ کمیٹی نے کہا کہ اس تحریک کو اتراکھنڈ میں بھی اسی جوش کے ساتھ چلایا جائے گا۔ واٹس ایپ میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ چیٹ بیک اپ کا فیچر متعارف۔
ویسے تو واٹس ایپ کے 2 ارب سے زائد صارفین کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا فیچر موجود ہے اور ان کے پیغامات کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، مگر واٹس ایپ پر صارفین کا وہ ڈیٹا جو بیک اپ کے طور پر آن لائن کلاؤڈ سروس پر اپلوڈ ہوتا ہے وہ انکرپٹڈ نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ میں کلاؤڈ پر آن لائن بیک اپ دینے کا مقصد یہ ہے کہ فون خراب یا چوری ہو جائے تو صارفین اپنا ڈیٹا فوری طور پر حاصل کر سکیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی یہ پیغامات فوٹوز، ویڈیوز اور دیگر کلاؤڈ ٹیکنالوجی میں بغیر کسی تحفظ کے اسٹور ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اس وقت یہ بیک اپ کلاؤڈ اسٹوریج سروسز میں محفوظ ہوتا ہے، مگر اب اگر کوئی صارف اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ بیک اپ کا انتخاب کرے گا تو واٹس ایپ یا بیک اپ سروس پرووائڈر بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ یہ فیچر واٹس ایپ میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ چیٹ کی طرح بائی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، بلکہ اسے صارفین کو خود انیبل کرنا ہوگا۔ واٹس ایپ کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فیچر آپشنل ہوگا اور آنے والے ہفتوں میں صارفین کو دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔